السلام علیکم جی۔ پاکستان کل ایک بہت بڑے سانحے سے بچ گیا۔ اچھڑا کا ایک علاقہ تھا لاہور میں، جہاں پہ ایک خاتون باہر آ گئی اور اس کی جو ڈریسنگ تھی اس کے اوپر عربی کے کوئی الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ وہ جو پاکستانی تھے، وہاں کے رہائشی تھے، وہ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی قرآنی آیات ہیں اور ان کی تذلیل ہو رہی ہے، قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اس عورت کو اس ہوٹل میں پکڑ لیا، اور چوں ہی بہت سے لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے۔ بہت زیادہ لوگوں کو غصہ آ گیا۔ وہ لوگ اپنی پستولیں نکال کے لے آئے اور کہتے ہیں کہ اس لڑکی کو اب ختم کرنا ہے۔ اور وہاں پہ ہم اے ایس پی جو شیربانو ہیں، ان کو بہت زیادہ سلام پیش کیا جاتا ہے، ان کی عزت کو، ان کی جرت کو، کہ اتنے ہجوم میں سے نکل کے آئیں وہ، اور اس عورت کو انہوں نے ریسکیو کیا۔ اور جب تھانے میں جا کے اس پورے معاملے کی تفتیش کی گئی تو پتہ چلا گیا کہ اس ڈریس کے اوپر جو عورت نے زیر تن کیا ہوا تھا، اس پہ حلوت 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 زندگی لکھا ہوا تھا۔ حلوت کا عربی میں مطلب ہوتا ہے خوبصورت زندگی۔ وہ اس نے کہیں سعودیہ میں یہ فیشن تھا، اکثر لڑکیاں یہ زیر تن کرتی تھی جس پہ عربی لکھی ہوئی ہوتی۔ اور پاکستانی جو یہاں کے رہائشی تھے، انہیں عربی کا تو کچھ پتہ نہیں تھا، ان کو سمجھ نہیں تھی، اور پاکستانیوں نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی قرآنی آیات ہیں، یہ قرآن مجید کی تذلیل ہو رہی ہے، بے حرمتی ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے اس عورت کو وہاں پہ ہجوم میں پکڑ لیا۔ پھر بہت بڑا سانحہ ہونے والا تھا، کیا پتہ کل اس عورت کی جان بھی چلی جاتی بغیر کسی وجہ کے، کوئی غلط فہمی کی وجہ سے۔ جس طرح پاکستانی کو عربی کی سمجھ نہیں ہے، وہ سوچ رہے تھے بس جہاں بھی عربی لکھی ہے اس میں وہ قرآنی آیات ہی ہو سکتی ہیں۔ اور یہاں پہ اے ایس پی شیربانو جو ہیں، ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اتنے بڑے ہجوم میں جس طرح وہ سامنے آئیں، انہوں نے عورت کو سامنے کیا، ریسکیو کیا، سب عوام کو یہی وہاں پہ بیان دیا کہ اس عورت نے کوئی بے حرمتی نہیں کی، اس سے غلطی ہوگی ہے کہ اس نے عربی کا لباس پاکستان میں تن کیا۔ زیر تن جو کیا تھا وہ اس کا کوئی مقصد نہیں تھا کہ وہ قرآن مجید کی تذلیل کرے۔ اور مزید تفتیش کے بعد جب سب معاملہ سامنے آیا، سمجھ لگ گئی لوگوں کو کہ یہ کوئی قرآنی آیات نہیں تھی، یہ جس طرح لڑکی نے صرف سعودیہ کا ٹرینڈ فالو کیا تھا، وہاں کا جو فیشن انڈسٹری تھی اس کو فالو کیا تھا۔ اس سب کے باوجود لڑکی نے سب پاکستانیوں سے مخاطب ہو کے ان سے معافی مانگی اور کہہ دیا کہ آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گی۔ میں نہیں سمجھتی تھی کہ پاکستانی یہ سمجھیں گے کہ یہ کوئی قرآنی آیات ہیں، یہ جو میں نے ڈریس وغیرہ پہنا ہے اس پہ کوئی قرآن مجید کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ میرے سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کہ میں نے ایسا ڈریس پاکستان میں پہنا ہے، اور ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔ ہمارے جو پاکستانی ہیں جو بغیر کسی سوچ سمجھ کے اپنے ہاتھوں میں قانون لے لیتے ہیں، کل اگر اتنا بڑا سانحہ ہو جاتا تو پھر ہم دنیا میں کیا منہ دکھانے کے قابل ہوتے؟ دنیا کو کیا دکھاتے کہ ہم نے یہ کیا کر دیا ہے؟ بغیر کسی سوچ سمجھ کے ایک لڑکی کی جان چلی گئی ہے۔